30-32 کروڑ کو اپنی دانش میں عدل دینے کے لیے، اور ان کو بھی نہیں ملا ہے، ان کو بھی قطعاً نہیں ملا ہے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا وہاں پہ عدل ہے، قطعاً نہیں ہے، وہ خود بھی کلیم نہیں کر رہے، خود بھی دعوے دار نہیں ہے۔ یہ ہمارے جیسا کوئی بیوقوف جو جاتا ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جنت ہے، وہ دعوے دار نہیں ہے اس بات کے۔ 32 کروڑ کو عدل دینے کے لیے 3.5 ارب کو جانور بنا دینا، یہ عدل ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے سب کو لے کے چلو، سب کو عدل دو، عادل معاشرہ بنانا چاہتا ہے۔ اچھا اب اگلا سوال آتا ہے، یہ انتہائی اہم جگہ ہے، یہاں پہ 2-4 منٹ اور رکنا پڑے گا۔ عادل معاشرہ بن گیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آئی۔ صرف پیٹ بھر جائے نہیں کافی نہیں ہے، صرف بیماریوں کا علاج نہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ عدل ملک کے اندر یا ملک کے باہر، دونوں جگہ پر، پوری دنیا پہ عدل۔ اچھا فرض کرو پوری دنیا میں عدل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیوں چاہیے خدا کو عدل؟ خدا پوری دنیا کو عادل بنانے پر اتنا کر رہا ہے، آپ تصور فرما رہے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء، ائمہ اطہار، لاکھوں ان کے جانثار، اتنی قربانیاں، امام تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اچھا یہ فرض کر لیا کہ تشریف لائے، پوری دنیا پہ عدل ہو گیا، اب کیا ہوا؟ اب کیا؟ عجیب ہے، اب جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو تزکیہ نفس کرنا آسان ہو جائے گا۔ عدل بھی اس لیے چاہیے، ظالم معاشرے میں تزکیہ نفس مشکل ہے، عادل معاشرے میں تزکیہ نفس آسان ہے۔ تو وہ جو 11 قسمیں کھائیں تھی نا وہ ابھی بھی آگے ہے۔ 11 قسمیں اس لیے کھائیں تھی خدا نے کہ تم ہمارے نظام کے فرد سے نکل کر معاشرے تک چلے جاؤ، پورے کو ٹٹول لو، تمہیں آخر میں پھر ایک بات پتہ چلے گی، سب کس لیے چاہیے؟ تزکیہ نفس کے لیے۔ بس امام تشریف لائیں، پوری دنیا کے اوپر عدل پھیل گیا، عدل پھیلنے کے بعد اب کیا کرنا ہے لوگوں نے؟ تزکیہ نفس۔ اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، اچھا اگر آپ غیبت میں ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اور ظہور میں ہوئے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر تزکیہ نفس ہے، اس سے غفلت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بنا ہوا ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں کر سکتے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب پھر ممکن ہے کوئی، جیسے ہمارے دوست احباب بعض اوقات ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اتنا زیادہ نفس کرتے ہو، معاشرے کی برائیوں کو چھوڑ رہے ہو، ظلم کا مقابلہ ختم کر دیا تم نے، حکومتیں جو ظلم کر رہی ہیں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے، اگر لوگوں کو تزکیہ نفس سمجھ میں نہیں آیا، یہ ظلم کے سامنے سر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بک جاتا ہے، نفس نہیں سے ٹکراتا ہے، بک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پوری دنیا کے ظلم سے لڑنا ہے، پوری دنیا کی ناانصافی سے لڑنا ہے، آپ کے تزکیہ نفس۔ اب میں منتقل ہوں اس بات کے اوپر، لوگ کر کیوں نہیں رہے؟ مشکل کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ مشکل ہمارے ساتھ کیا بنی ہوئی ہے؟ تو چند باتیں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نبی اور کے ابھی جو آپ نے درود بھیجا اس میں 4 باتیں تھیں، اللہ، ایک نبی، ایک اولاد نبی اور جیل، ان 4 پہ توجہ دے رہے ہیں آپ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔
لوگ تزکیہ نفس کیوں نہیں کر رہے؟ اہمیت نہیں دے رہے، اور اگر یہ کر لیتے سارے کام حل تھے، معاشرہ بھی صحیح ہو جاتا، ظلم سے بھی لڑ لیتے، مظلوم کی حمایت بھی ہو جاتی، معاشرے کے اندر ہر چیز اچھی ہو جاتی، اتنا اچھا ہو جاتا خدا نے متعلق گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، زمین اور آسمان کی برکتیں ہم ان پہ نازل کر دیں گے. اس کے بعد کیا چاہیے؟ آپ ذرا تصور کریں. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. ہم لوگ بجلی کے لیے مر رہے ہیں کہ بھئی کتنے میگا واٹ ہمارے پاس ہے، کتنے میگا واٹ ہمارے پاس نہیں ہے. کھانے کے لیے ہم مر رہے ہیں کہ بھئی کتنے ٹن ہم نے گندم بنانا ہے، کتنا ٹن رہ جاتا ہے. لوگوں کے گھروں کے لیے ہم مر رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کے پاس مسکن اکوموڈیشن کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. یہ سب جابز کے لیے ہم مر رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے ہم، یہ سب مسائل. خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ 2 کام تم کر دو، باقی میں تمہارے لیے کروں گا. 2 کام تم میرے لیے کرو. کیا کرو؟ کہہ رہے ایمان لاؤ، تقوی اختیار کر دو. یہ زمین و آسمان میری مخلوق ہے، ان کی برکتیں میں تمہیں دلا دوں گا. ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ ایمان اور تقوی پہ نہیں آ رہا اور زمین سے لڑ رہا ہوں کہ مجھے دے، اور آسمان سے لڑ رہا ہوں کہ مجھے دے. اور خدا کہہ رہا ہے زمین و آسمان سے مت لڑو، اپنے نفس سے لڑو، یہ میں تمہیں دلاؤں گا. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں غلط راستے پہ جا رہے ہیں؟ سادہ سی بات ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے. ایمان لاؤ دل کی بات ہے، تقوی کیا ہے؟ عمل کے اندر ظاہر ہوتا ہے. دل میں ایمان لاؤ، عمل میں تقوی دکھاؤ. خدا کہہ رہا ہے زمین و آسمان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، میں دلا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مخلوق میری ہے، تمہیں کیا پریشانی؟ یہ ہماری مشکل ہے. اچھا ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. میں تقریباً 10 سال اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے ریگولر. اس 10 سال پڑھانے میں میں بچوں کو معمولاً ایک بات کہتا تھا، وہ یہ تھا کہ صرف اپنی توجہ کو ایک جگہ پہ رکھنے کی عادت ڈال لو، باقی زندگی میں جو کرنا چاہو گے ہو جائے گا. صرف ایک بات سیکھ لو، کنسنٹریشن کیسے کرتے ہیں. بس ایک بات سیکھ لو کہ توجہ کو ایک جگہ پہ کیسے رکھتے ہیں، باقی زندگی میں تم جو چاہو گے مل جائے گا. ایسے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آج کل ٹیکنیکلی کہتے ہیں اٹینشن ڈس آرڈر. توجہ کے اندر لوگ اچھے نہیں ہیں. اچھا یہ ہماری نسل کا خاصہ ہے، پہلے بھی تھا، کم تھا، اب ہماری نسل میں بہت ہے. آگے کا تو اللہ ہی مالک ہے، آگے کا تو اللہ ہی مالک ہے. مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میں اسکول میں پڑھا رہا تھا. معذرت چاہتا ہوں، میں بعض اوقات گراؤنڈ ریالٹی سے مثال نکال کے لاتا ہوں جو شاید تقدس کے تھوڑا سا کمی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کنونسنگ ہوتی ہے، یہ انسانوں کو سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اور اپنی زندگی سے نکال کے اس لیے لاتا ہوں چونکہ جو انسانوں کو پتہ ہو کہ ہمارے دور میں ہوا ہے اس پہ ان کا دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک علاقے میں تبلیغ کرنے گیا تو میں ان کو واقعات سناتا تھا، کبھی ایران کا سناتا تھا، کبھی عراق کا سناتا تھا. تو ایک بندے نے مجھے خط لکھ کے بھیجا، کہا مولانا سارا دین کیا ایران عراق کے لیے آیا؟ ساری مثالیں ایران عراق کی سناتے رہتے، کوئی ہماری پاکستان کی بھی سناؤ بھائی کہ بھئی یہاں پہ بھی دین ہے یا نہیں ہے. بالآخر خیر اب یہ دین کی مثال تو نہیں ہے لیکن اٹینشن ڈس آرڈر اور آرڈر کی مثال ہے. میں ایک دفعہ اسکول میں تھا، میں بچوں کی کاپیز چیک کر رہا تھا. تو کاپیز چیک کرتے میں بچے کو برابر میں بلا لیتا تھا کہ بھئی وہ بھی کھڑا ہو تاکہ میں اس سے کمیونیکیٹ کر لوں کوئی خرابی ہے. وہ آ کے کھڑا ہوا تو میں کاپی چیک کر رہا تھا، اچانک میں کیا ہو گیا؟
تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا امریکہ سے آئے ہو؟ کہنے لگا سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا جسم بتا رہا ہے کہ تم وہیں سے آ رہے ہو. کیا مشکل تھی؟ ایک جگہ ٹک کے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ جو ہمارے ملک کے پلے ہوئے بچے ہیں نا، ان میں اس ایج میں ڈس آرڈر اتنا نہیں ہے، اور اس ایج میں اتنے ڈس آرڈر کے لیے امریکہ مشہور ہے. تم وہاں سے آئے ہو پھر. اچھا عزیزم ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ میں ایک تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو تھوڑا سا مذہبی ماحول سے تھوڑا سا نکال کے عرض کروں گا. دیکھیے فرض کیجئے ٹی وی نہ ہو، کمپیوٹرز نہ ہوں، ٹیبلٹس نہ ہوں، یہ سب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے زندگی میں کتنی دفعہ بارش ہوتی ہے؟ مثلا ایک سال میں، فرض کر لیتا ہوں کراچی میں تو کم ہوتی ہے، یہاں زیادہ ہوتی ہے، مثلا سال میں 50 دن لگا لیتا ہوں بارش ہو گئی، ٹھیک ہے بہت ہو گئی. کراچی میں تو میرے خیال میں 15 دن بھی نہیں ہوتی، 15-20 دن ہوتی ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو فرض کرو آپ یہ سب نہ ہو تو آپ نے زندگی میں ایک سال میں 50 دفعہ بارش دیکھنی ہے. اچھا اب جبکہ یہ سب کچھ ہے تو کتنی دفعہ بارش دیکھنی ہے؟ جتنی دفعہ دل چاہے دیکھتے رہو. اچھا تو میں نے اچھی مثال دی، اب میں آپ سے بری مثال دیتا ہوں. آپ نے زندگی میں اگر یہ سب نہ ہوتا تو قتل کتنی دفعہ دیکھنا تھا؟ شاید ایک دفعہ، وہ بھی غلطی سے. ان سب کے ہوتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ کاؤنٹ لیس، نہیں معلوم. اخلاقی برائیاں یہ سب نہ ہوتی تو کتنی دفعہ دیکھنی تھی؟ زندگی میں 1-2 دفعہ. اس کے ہوتے ہوئے شمار نہیں ہے اصلا. صحیح ہے؟ اچھا تمہارے دماغ میں ان سب چینجز کے لیے کیپیسٹی ہے؟ دماغ میں ہو یا نہ ہو، جذبات میں ہے. ایک بندے نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ بندے مرتے دیکھنے تھے؟ 10 دفعہ، 20 دفعہ. ان سب کے ہوتے ہوئے thousands of time. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں ڈس آرڈر. اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ایک بچہ باغ میں کھڑا ہے، وہ پتوں کو گرتا دیکھتا ہے تو وہ بچہ، چھوٹا بچہ ہے نا، ٹیبلٹس وغیرہ لے کے گھومتا رہتا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے پتے گر رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اسکرین چینج کرو یار، کیا ہے بوریت ہو گئی، کتنے پتے گرتے دیکھو، اسکرین چینج کرو. آرٹیفیشل پہ چلے گئے. اس کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ جو نیچرل لائف میں فینومینا سلو ہوتا ہے اس کو دیکھ سکے. اب اس کو سمجھنے کی طاقت نہیں رہی ہے. اتنی موویز دیکھی ہیں جس کے اندر سارے آرٹیفیشل ایموشنز ہیں، مصنوعی جذبات دیکھیں. اب جب اصلی انسانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، اسے مزہ نہیں آتا. اصلی انسانوں کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا. اب کیا ہو گیا لوگوں کے ساتھ؟ ان کو بیوی بچوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا، وہ فلمیں دیکھتے ہیں. نیچر میں مزہ نہیں آتا، ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈس آرڈر. اچھا یہ جو اٹینشن ڈس آرڈر ہے، اس میں آخری مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا برائی ہے جو میں مجلس میں کہہ رہا ہوں؟ اس میں برائی یہ ہے کہ جس طرح ان کو نیچر پسند نہیں آتی، جس طرح ان کو بندے پسند نہیں آتے، ان کو خدا بھی سمجھ میں نہیں آتا. مصیبت ان کے ساتھ یہ ہو گئی. ان کا فریم کارٹون کے فریم کی طرح ہر سیکنڈ چینج ہوتا ہے. اب اگر ان سے کہو نا 5 منٹ کھڑے ہو کے توجہ سے نماز پڑھ لے، اس سے نہیں پڑھی جاتی. 15 منٹ دعائے کمیل پڑھ لے، کہاں پڑھے گا بیچارہ؟ بیچارہ ہو گیا ہے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں مشکل کیا ہو رہی ہے؟ لوگ کیوں نہیں تزکیہ نفس کر رہے؟ کرے کیسے؟ اتنی اٹینشن کنسنٹریشن کس کے پاس ہے؟ یہاں تو لوگوں کو اچھلنے کودنے کی عادت ہے. آپ تصور فرمائیں حتیٰ اس مشکل کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہم جیسا آدمی جس نے 50 منٹ تک آپ کو ایک ہی فریم دکھانا ہے، اس کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہر 4-5 منٹ بعد موضوع تبدیل کرو ورنہ ان کی عقل میں کچھ نہیں آئے گا.
اٹینشن ڈس آرڈر. اس کی وجہ سے ہمارے بعض خطبہ کبھی مکے میں ہوتے ہیں، کبھی مدینے میں ہوتے ہیں، کبھی خیبر میں ہوتے ہیں، کبھی بدر میں ہوتے ہیں. وہ ٹکتے نہیں کہیں ایک جگہ کے اوپر. کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ ہتھے سے نکل جائیں گے سب. آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس ڈس آرڈر کے ساتھ علم نہیں آتا. اس ڈس آرڈر کے ساتھ علم نہیں آتا. پھر آپ سمجھ رہے ہیں لوگ کیوں تزکیہ نفس نہیں کر رہے آج کل؟ لوگ کیوں اللہ کے دین کے اوپر توجہ نہیں دے رہے؟ کیوں بندگی میں مزہ نہیں آتا؟ کیوں عبادتوں کے اوپر توجہ کم؟ اتنے لوگ آ کر کہیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہم مثلا کامیاب ہو گئے، ہم نے سارے کام کر لیے، کتنے لوگ آ کر کہیں گے نماز میں توجہ کیسے لائیں؟ ہم سب کا مشترک مسئلہ ہے، نماز میں توجہ کیسے لائیں؟ بھائی توجہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو آپ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی سپیڈ سے کئی 100 گنا زیادہ سپیڈ پہ دکھا رہا ہے آپ کو. کارٹونز کے فریمز دیکھیں آپ نے، ہر سیکنڈ میں چینج ہوتے ہیں. لائف ایسی ہے؟ کہاں ہے؟ آپ نے کی اپنے لیے ایسے. اچھا اگر حتیٰ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا، اگر کوئی فلم ایسی ہو نا جو تھوڑی سلو چل رہی ہو، ان کو بوریت لگتی. یہ کیسی عجیب سی ہے، فلسفہ بکھیر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. کیا ہو گیا؟ ہم لوگ کو یہ ہو گیا ہے، اٹینشن ڈس آرڈر میں چلے گئے ہم لوگ. اچھا اگر آپ کو اس کو توڑنا ہے تو کیا کریں؟ میرا وقت ختم ہو گیا، میں آخر میں لے کے آتا ہوں. اس کو توڑنا ہے تو کیا کریں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ کرنا سیکھیں. چھوٹی چیزوں پہ توجہ کریں، بڑی چیزوں پہ نہیں کہہ رہا ہوں. بڑی چیزوں پہ تو آپ شروع کریں گے تو آ ہی نہیں پائے گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ کریں. اس کے لیے کیا کریں؟ اب پھر میرے پاس دین ہے. دین اتنا خوبصورت دین ہے، بڑے مسائل چھوٹی چیزوں سے حل کر لیتا ہے. مثلا آپ کیا کریں؟ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا نا بھائی، اٹینشن ڈس آرڈر ہو گیا، لوگ توجہ نہیں کر رہے، تزکیہ نفس نہیں کر رہے، عبادتیں نہیں کر رہے. اس کا حل کیسے کریں؟ دیکھیے کتنا سادہ سا. جب پاؤں چپلوں سے نکالو تو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو. دونوں کو ساتھ ساتھ رکھو. گھر میں داخل ہونے لگو پہلا سیدھا پاؤں رکھو، بیت الخلاء میں جانے لگو پہلا الٹا پاؤں رکھو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینا شروع کر دو، جن کو ہم مستحبات مکروہات کہتے ہیں. اچھا اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینا شروع کی تو کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی کنسنٹریشن بڑھنا شروع ہو جائے گی، زندگی کا ہدف آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے توجہ دینا شروع کر دیں گے. اتنی بڑی مشکل اور حل کیا نکلا؟ اتنا سا حل، اتنا سا حل. اب دیکھیے اتنی محنت کر کے میں نے آپ کا 1 گھنٹہ وقت لیا، حل کیا نکلا؟ حل یہ نکلا کہ عزیزان محترم، آپ نے اپنی توجہات کو بڑھانا ہے، اور ان توجہات کو بڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مستحبات پر جس پر آپ عمل نہیں کر رہے تھے، اس ہدف کے ساتھ کہ مجھے توجہ کو بڑھانا ہے، مجھے اپنے کنٹرول کو اپنے اوپر دوبارہ حاصل کرنا ہے، آپ ان کے اوپر توجہ دے کر عمل کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر توجہ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے وضو کریں. رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں. جتنا ممکن ہے اس کے اوپر پابندی کر لیں. گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کر لیں، توجہ دیں کہ مجھے وضو کرنا ہے. اچھا بہت اچھا ہے کہ وضو کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی یاد کر لیں، شیشے کے اوپر لگا لیں، وضو کی دعائیں وضو کرتے وقت پڑھتے رہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی توجہ کنٹرول میں رہے گی، اٹینشن. اور ایک بہت بڑا نسخہ عرض کروں، اتنی بڑی مصیبت کا چھوٹا سا حل 2 منٹ کا. کاش ایسا ہو جائے میں اور آپ کر لیں. اتنا بڑا حل ہے اس مشکل کا، اور اتنی بڑی مشکل کا چھوٹا سا ایک حل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجئے تاکہ نورانیت بڑھے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرج. چھوٹا سا ایک حل ہے. سجدے میں جائیں. جب ہم سجدے میں جانے کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ نظروں کے سامنے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں. سجدے میں خوبی ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا. جس کو خدا کو دیکھنا ہے اب دیکھ سکتا ہے، باقی کھڑا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ نظر آتا رہتا ہے. سجدے میں خوبی ہے.
عجل سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر 1 منٹ سے شروع کر لیں، موبائل کا الارم لگا لیں چاہے 1 منٹ بعد آپ کو پتہ چل جائے۔ 1 منٹ سے پہلے، میں کبھی 2 منٹ کہتا تھا، اسٹارٹنگ کے لیے 1 منٹ بول رہا ہوں۔ 1 منٹ کا الارم لگا لیں تاکہ اس سے پہلے سر نہیں اٹھائیے گا، 1 منٹ تک سجدے میں رکھیں سر، اور کیا کریں؟ اللہ سے اپنی زبان میں بات کریں۔ عربی میں نہیں کیجیے گا، کیوں؟ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آپ نے کہا کیا۔ اردو میں کیجیے گا۔ اچھا، اردو میں خدا سے بات کریں تو پہلی دفعہ کرے گا تو اس کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا میں خدا سے کہوں کیا بولوں بھائی؟ سب سے پہلے تو اس پہ اپنے آپ کو کوسے کہ ساری دنیا سے باتیں کرنے کے لیے زبان ہے، خدا سے بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور بات اسی سے کرنی تھی۔ دوسری بات کیا کرے؟ خدا سے کیا، خدا ہے میں کتنا عجیب ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے تجھ سے کیا کہنا ہے جبکہ میرا سب کچھ تیرے ہی پاس ہے۔ شروع کر۔ تیسری بات کیا، خدایا کیا دیر سے آنے والے کو تو قبول نہیں کرتا؟ میں دیر سے آیا ہوں، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ خود فرماتا ہے توبو اللہ، اللہ کی طرف واپس آؤ، پلٹ کے آؤ، سجدے میں جائیں۔ 1 منٹ کے لیے کم سے کم الارم لگا لیں تاکہ آپ کا نفس یہ نہ کہ سر اٹھاؤ، شیطان آپ کو پریشان کرے گا، 1 منٹ سجدہ نہیں کرنے دے گا۔ 1 منٹ کے لیے سجدے میں جائیں اور خدا سے گفتگو کریں اپنی زبان میں، جو مشکل ہے کہہ دیں۔ کمزور ہیں بولیں خدا میں کمزور ہوں، مجھے دین کی طاقت دے دے۔ تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں نہیں کر پاتا، بولیں خدا سے کہ خدا میں پھنس گیا ہوں، میں نہیں کر پا رہا۔ بولیں مثلا آپ کو امام کی وجود کی ضرورت ہے، خدا سے بولیں خدا تیری حجت کی ضرورت ہے، ارسال فرما دے۔ پھر آپ کا دل کہے گا کہ نہیں وہ تو تشریف لانے کو تیار ہیں، کمی ہمارے اندر ہے، اس کو بھی بولیں خدا کمی ہمارے اندر ہے، اس کمی کو کسی طرح دور کر دے۔ آج آپ کو دنیا میں کوئی مشکل ملی ہے نا، آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی سے کہوں، خدا سے کہیں خدا تیری دنیا میں مشکل ملی ہے۔ اچھا ممکن ہے آپ کو یاد آئے کہ یہ مشکل اس لیے ملی ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا، خدا سے یہ بھی کیا، خدا معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے گناہ کیا۔ پھر آپ کا نفس یہ کہے گا، شیطان وہ کہے گا کہ جب تم نے گناہ کیا تھا تو اب خدا سے کہتے کیوں ہو؟ ہر روز گناہ کرتے ہو، ہر روز کہتے ہو، یہ بھی خدا سے کہیں کہ خدا اگر میں گناہ کر کے کہیں اور جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تیرے ہی پاس آؤں گا، میں کیا کروں؟ میں کمزور انسان ہوں، مجھے طاقت دے دے تاکہ میں گناہ نہ کروں، مجھے طاقت دے دے تاکہ میں تیری بندگی کروں، مجھے طاقت دے دے تاکہ میں تیری حجت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ جو مانگنا ہے خدا سے مانگیں۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، اور رفع ساری رات ایک سجدہ کرتے ہیں، گھنٹوں اللہ جانتا ہے کس مقام پر ہوں۔ ہم اور آپ 1 منٹ سے شروع کریں، 1 منٹ 2 منٹ سے شروع کریں، کیا ہوگا؟ کنسنٹریشن بڑھے گی، اللہ پہ توجہ بڑھے گی، اور اس توجہ سے بڑھ کر جو کام ہوگا، اللہ سے ہمارا رشتہ بنے گا، تعلق بنے گا، اللہ سے ہمارا تعلق بنے گا۔ ایک روایت، عجیب روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا، خدا نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ میرے لیے کچھ کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا سب کچھ تیرے لیے کرتا ہوں۔ کہا نہیں، جنت کے لیے کرتے ہو، جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہو۔ لمبی گفتگو ہے، میں چھوٹا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ کہا میرے ناراض بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے ناراض بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا جو تیرا ناراض بندہ ہے اسے تیرے پاس کیسے لاؤں؟ وہ تو ناراض ہوا ہے، تو میں اس کو کیسے لے کر آؤں؟ کہا اس کو بتاؤ میں نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو میری نعمتیں یاد دلاؤ۔ آپ بھی سجدے میں یہی کریں کہ خدایا میں کتنا پاگل ہوں، نعمتیں تو نے دی ہیں، میں تیرا شکر بھی نہیں کرنے آیا، کبھی کفران نعمت بھی کرتا ہوں۔
عزیزان محترم، اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا، زندگی کچھ اور ہے، زندگی کچھ اور ہے، اور جب آپ یہ کر رہے ہوں تو پھر آہستہ آہستہ میرے اور آپ کے دل کے اندر وسعت آتی ہے، خدا کی طرف سے نور آتا ہے، خدا کی طرف سے ہدایت آتی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی ان کے راستے پر چلتی ہے۔ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے؟ بھائی ابھی تو ممکن ہے یہاں پہ کوئی کم عمر کے بچے بیٹھے ہوں تو وہ سوچ رہے ہوں ہمیں ابھی پڑھنا ہے، ابھی ہم ڈگریز لیں گے، پھر ہم جابز کریں گے یا ہم بزنسز کریں گے، پھر ہم پیسے کمائیں گے، پھر پیسے کمانے کے بعد دنیا گھومیں گے، پھر ہم پراپرٹیز بنائیں گے، پھر ہم گاڑیاں خریدیں گے۔ اچھا، جو یہ سب کچھ کر چکا ہے اس سے پوچھوں گا اب تمہیں کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ تو مجھ سے ایک بات کہے گا، مجھے سکون چاہیے۔ یہ 2 منٹ کا سجدہ سکون نہیں دے گا؟ اتنی لمبی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد تم کو سکون چاہیے، 2 منٹ کے سجدے میں بھی مل جائے گا، اسی سے لے لو۔ باقی چیزیں خدا سنبھال رہا ہے، سنبھال لے گا۔ اچھا دیکھیے، مثلا میں مانگوں خدا سے، کیا مانگوں؟ کیا مانگوں؟ مثلا میں اپنی طور پہ سوچتا ہوں، بھائی میں مثلا اس ایج میں آ گیا ہوں، جو ہونا تھا ہو چکا، 50 سال کے قریب آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، 10-15 سال 20 سال کتنا رہ گیا ہوگا اگر ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا اور کوئی اور اچھائی نہیں ہوئی شہادت کی صورت میں، تو مثلا 10-15 سال اور 20 سال ہو، صحیح ہے۔ مجھے کیا چاہیے اپنی زندگی کے اندر؟ تو میں خدا سے اس وقت کہوں گا ممبر پہ بیٹھ کے آپ کی نیابت میں خدا سے کہوں، خدا میری زندگی کیسی بھی گزری، مجھے موت اچھی چاہیے، مجھے موت اچھی چاہیے۔ پھر میری 50 سال گزر گئے، میں اچھا گزار لیا الحمدللہ رب العالمین، میں خوش ہوں، تو مجھے خدا زندگی اچھی گزر گئی ہے، مجھے موت اچھی چاہیے، موت اچھی چاہیے۔ یہ کس سے مانگوں؟ وہ خدا سے مانگوں گا، خدا موت اچھی دے۔ اچھا، پھر میرے پاس ایک اور آبجیکٹیو بھی ہے، وہ یہ کہ خدایا ابھی تیرا ایجنڈا پورا نہیں ہوا ہے، مجھے معلوم ہے تو نے دنیا خلق نہیں کی تھی ظالموں کے لیے، تو نے دنیا خلق نہیں کی تھی جابروں کے لیے، تیرا ایجنڈا پورا نہیں ہوا ہے، اگر مجھے زندہ رکھنا ہے تو مجھے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنا دے، میں تیرے ایجنڈے پہ کام کروں۔ یہ دنیا تو نے متقین کے لیے رکھی ہے، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خدا تیری حجت میں ابھی ظہور ہونا ہے، میری زندگی ان کے لیے قرار پائے، میری موت ان کے راستے میں آئے، یہ خدا سے مانگ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر ایک اور بات ہے، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا میں حسینی کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ خدا مجھے ایسا مار کہ جس لشکر میں جاؤں اس کا سردار امام حسین ہو، ایسا مار مجھے۔ وہ سرور شہیدان ہیں، وہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے لشکر کے سردار امام حسین ہیں۔ خدا میں 40 سال ماتم کیا یا حسین یا حسین کیا، مجھے ایسی موت دے جس لشکر میں میں رہوں اس کا سردار امام حسین ہوں، مجھے ایسی موت چاہیے۔ امام حسین سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، امام حسین سے ہمارا تعلق بنا ہوا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات، ہم سمجھ رہے ہیں اس کو۔ سید الشہداء سے ہمارے رشتے کی نشانی کیا ہے؟ دنیا میں جا کے کسی سے بھی پوچھو، کوئی 1400 سال اپنے باپ پہ بھی نہیں روتا ہے، ہم امام حسین پہ رو رہے ہیں، کوئی نہیں روتا۔ ہمارے امام حسین سے رشتہ جڑا ہوا ہے، 1400 سال بعد بھی ہم دعوے دار نہیں ہیں، لیکن حسین کی پیاس ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دعوے دار نہیں ہیں ہم۔ جو امام کے دل پہ بیتی، ہم پہ اس کا ذرہ بھی بیت جائے تو ہم مر جائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لیکن جب سید الشہداء کی پیاس کو سوچتے ہیں تو دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب یہ سوچتے ہیں مولا چوتھے سرکار نے اپنے والد کی قبر بنائی تو لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا۔ مولا شام کی مسجد میں تشریف لے گئے، لوگ کہتے ہیں مصائب کہاں سے شروع ہوئے؟ مصائب مولا چوتھے امام نے شروع کیے ہیں۔
شام کی مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر کے اوپر گئے، لوگوں سے کہا کہ جو مجھے پہچانتے ہیں وہ مجھے پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بتانا شروع کیا، فرمایا میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس خاندان کا ہوں جہاں وحی اترتی تھی، میں اس گھر میں پلا ہوں جہاں جبرائیل نازل ہوتے تھے، میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں، میں حل و حرم کا بیٹا ہوں، میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد مصائب بتائے، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا ہے۔ عجیب مصائب بیان کیے مولا سید سجاد، چند جملے عرض کروں گا۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا۔ اگلا جملہ بہت عجیب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو گردن کے پیچھے سے ذبح ہوا ہے۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو گردن کے پیچھے سے ذبح ہوا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا پامال ہوا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزوں پہ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا خاندان اسیر بنا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا خاندان درباروں میں گیا۔ باقی جملے میں عرض کروں، میں وہ ہوں جو زنجیروں میں بندھا، اس کے گلے میں توڑا، میں وہ ہوں جس کی زنجیروں سے خون بہا، میں وہ ہوں جس کی ہڈیاں بھی زنجیروں سے کچل گئی۔